کر کے محتاج ہے، اس کے ذاکر بن جائیں، خدا کی قسم وہ رب کائنات ہمارا ذاکر بن جائے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ذکر کیا ہے اس کا؟ اور پھر سب سے بڑی بات جن دوستوں نے مجھے کہا عظمت والدین بیان کریں، احباب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ والدین کے ساتھ مخلص ہیں، میں اگر اپنی امی جان کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے بابا جان کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ ماں باپ کے حق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ نے نماز کا حصہ بنایا، نماز کا حصہ بنایا۔ ادھر تو سلام پھیرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ادھر تو دعا کرتا ہے یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، فقط اپنے والدین کے لیے نہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں سب کی تو بخشش فرما۔ تو دعا کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، ہمارا سلام بعد میں پھیرا جاتا ہے، اللہ دعا پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہیں جی ہم نے نماز کو چھوڑا ہے، نماز چھوڑ کے ہم ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بھی گھر میں مجلس لگائیں۔ اس دور کے اندر لوگ آتے ان ٹائم آتے کھا کے چلے جاتے، آج سالانہ دعا کریں۔ سب سے بڑا جو حق ہے، اگر آپ اپنی ماں اور باپ کا ادا کرنا چاہتے ہیں، ماں اور باپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 5 ٹائم کے نمازی بنیں۔ سب سے پہلے آپ 5 ٹائم کے نمازی بنیں۔ اور پھر اب آگے آپ نے میری گفتگو کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، کیا دے سبحان اللہ۔ اس میں یہ عید چاولوں والی عید ہے، ہر بندے کا گلا بھی خراب، میرا اپنا گلا تھوڑا سا خراب ہے، فلو بھی ہے، ٹھنڈے بھی ہم پیتے رہے، چاول بھی استعمال کرتے رہے، سارا کچھ ہوا ہے 2-3 دنوں میں، ہر بندہ بیمار ہے۔ اللہ پاک جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی کا مولا نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، قضا کے معنی علماء نے لکھا اٹل پکا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے، پکا فیصلہ ہے۔ اللہ تعبدو، کہ اس اللہ کی ذات کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا محبوب تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کی ذات کی سوا نہ کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، صدا بلند کرنا۔ یہ صدا آپ سر کسی کے قدموں میں رکھ کر بلند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی ولی کے سامنے سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی نعوذ باللہ من ذالک یہ صدا بلند کی تو گویا آپ کفر کر رہے ہیں، آپ سجدہ وہ کر رہے ہیں جس سجدے کی اجازت شریعت مصطفیٰ میں نہیں ہے، جس کو شریعت مصطفیٰ کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ قیامت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آقا کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز، سجدہ تعظیمی بھی سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کا توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ راجہ یوسف صاحب بڑی خوبصورت مجھے یہ چٹ دی ہے، اور میں اس کے اوپر ضرور آپ کو مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ اور پوچھا کریں، یہ دین میں شرمانا نہیں ہے۔ ہم شرماتے رہتے یار کسی سے پوچھے کہ نہ پوچھے۔ دین بڑا کشادہ ہے، دین کے اندر نہ سختی ہے، نرمی میں اتنی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس مسئلہ ہے، ایک عورت امیر المومنین کے دربار میں آئی، وقت کے امیر المومنین ہیں،
اس نے کہا یا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، نہیں دیا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے اس کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ تو بتا کہ ایک عورت اپنے خامد کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا جی 4 مہینے۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ اور پھر آپ نے اس کو جو جواب دیا نا وہ منہ سے نہیں دیا بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں سے دیا، ایسے فرمایا 4 مہینے تک خامد کے بغیر وہ رہ سکتی ہے۔ خامد کسی کا بیرون ملک میں ہے، ہمیں تو دنیا کی یہ جو رسومات یہ مار دیتی ہیں، اور یہ قانون آج ہماری فوج کے اندر لاگو ہے۔ چھٹی ملے نہ ملے، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، لیکن 3 مہینے 4 مہینے کے بعد چھٹی، بے شک وہ نائٹ پاس آئے لیکن اس کو چھٹی ضرور بھیجا جاتا ہے۔ احباب یہ مسئلے جو ہوتے ہیں بنیادی یہ پوچھا کریں، اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی بیوی مر جائے تو کیا خامد اس کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت خوبصورت اور عالیشان مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی بھی ہے، ایک طویل عرصے کے بعد ماشاءاللہ قبلہ حاجی نصیر صاحب جو کہ موڑا بختہ سے تشریف لے کے آئے ہیں، میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے غالباً ان کے پاس میں نے تراویح پڑھانے کا شرف حاصل کیا ہے رمضان کے اندر، اور میں فیملی لے کے آیا تھا، اور انہوں نے مجھے فیملی کے لیے بھی جگہ دی ہے، اور میں آج تک یاد رکھ رہا ہوں کہ موڑا بختہ والوں نے ہر روز آج فلاں کے دن گھر میں دعوت ہے جی، آج فلاں کے دن میں گھر میں دعوت ہے، تو وہ مہینہ جو میں نے گزارا خدا کی قسم بچے بھی یاد کر رہے ہیں، گھر والی بھی یاد کر رہی ہے۔ اللہ پاک قبلہ حاجی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ عزیزان اکرامی کا اس کا جواب میں نے آپ کو ضرور دینا ہے، انشاءاللہ ہر حال میں دوں گا۔ عرض کر رہا ہوں میرے مالک نے فرمایا سونیا تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت کو حکم دینے کے بعد اللہ نے جوڑ کے فرمایا میری عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ گھر جا کر 5واں پارہ بھی کھول لیں، 15واں بھی کھول لیں، اور ایک مفسر نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ یہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے اللہ تعبدو، اللہ کی ذات کی سوا کسی کی عبادت۔ احباب ایک ہوتا ہے فیصلہ، ایک ہوتا ہے حکم، کہتے سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے فیصلہ اور ایک ہوتا ہے حکم۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا فیصلہ نہیں، روزہ اللہ کا فیصلہ نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں، عزیزان اکرامی کا حج اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں، جھوٹ نہ بولو اللہ کا حکم ہے، فیصلہ نہیں، غیبت نہ کرو اللہ کا حکم ہے، فیصلہ نہیں، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہ لگاؤ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ عزیزان اکرامی کا ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے فیصلہ۔ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے حکم کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے گنجائش رکھی، لیکن فیصلے میں اللہ نے گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے فیصلہ
مسئلہ سنایا قرآن میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جو چیز کھا رہی ہے، پی رہی ہے، حرکاتوں سکنات کر رہی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ چاہے چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، جو چیز بھی حرکت کرتی ہے، جس کے اندر روح ہے، اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حباب عرض کر رہا ہوں، اللہ نے حکم میں گنجائش رکھی نہیں رکھی، یہ رب نے نہیں فرمایا تو نبی ہے تیرے اوپر موت نہیں آئے گی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ولی ہے تیرے اوپر موت نہیں آئے گی، نتھنگ۔ تو فلاں کا باپ ہے تیرے اوپر موت نہیں آئے گی، نہیں۔ تو نوح کا ماننے والا ہے، تو ابراہیم کا ماننے والا ہے، تو موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو فلاں نبی کا ماننے والا ہے، تیرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ موت تو ان کے اوپر بھی آئی ہے جو امام الانبیاء بن کے آئے ہیں، جو امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ موت کا ذائقہ تو میرے مصطفیٰ نے بھی چکھا ہے۔ اور جب میرے آقا کے اوپر سکرات کا عالم طاری ہوا، انس بن مالک اٹھائیں ذرا بخاری، احباب اٹھائیں ذرا مسلم، حضور کے پاس ہوں۔ جب حضور کے بدن پاک سے روح نکلنا شروع ہوئی نا، سینہ مصطفیٰ میں آ کر روح تھوڑی دیر کے لیے رکی، روح تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ مرتے ہوئے کتنے بندوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، مر رہا ہے انسان، مر رہا ہے، بدن سے جان نکل رہی ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں سکرات کا عالم طاری ہے، بدن سے روح نکل رہی ہے پر لب ہل رہے ہوتے ہیں، ہل رہی ہوتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، اور زبان پہ جاری کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ دعا فرمایا کریں۔ احباب میں عرض کر رہا ہوں، قلب مصطفیٰ میں آ کر روح تھوڑی دیر کے لیے رکی نا، تو انس فرماتے میں نے دیکھا مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، ہل رکھے ہیں۔ جب میں نے دیکھا نا کہ اونٹ ہل رکھے ہیں، اونٹوں میں جنبش ہے، تو انس بن مالک فرماتے میں نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے لبوں کے ساتھ لگائے، اپنے کان لبوں کے ساتھ لگائے۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرے غلاموں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔